بھئی جدو سائیاں آپ فرما دیتا ہے کہ میں اچھا تے میرا گھرانہ بھی. بھئی علامہ عرفان صاحب ایک جملہ تو آٹی عام بندیاں چنی نہ سنانا پھر وہ آکھن گے سان پتہ نہیں کیوں سنائیں دے آپ سے چی سنا لینے. ویسے سنتے تسی بھی رہے ہو لیکن میں مخاطب انہوں نے اس تو کر لیا بچ کو اڈے ذہن اچ کوئی اور گل نہ آ جائے. علامہ نبھانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے نبھانی علامہ صاحب علامہ نبھانی. میں اس چیز کے لیے اپنی خدائی محسوس نہیں کرتا, میں اس تو تو پوچھ لینا. تو علامہ نبھانی فرماندے نے کہ حضور پاک نے ارشاد فرما رکھا ہے اور علامہ نبھانی نے اس نو اہل سنت دے بہت بڑے عالم صوفی پیر مفتی امام عبد الوہاب شعرانی دے حوالے نال, یعنی علامہ نبھانی نے اس نو علامہ شعرانی دے حوالے نال لکھا کہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ من تحفہ دینا چاہے اس وجہ تو کہ میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کراں تو میری اولاد ہی چونکہ سندے میں میرے تک پہنچ جائے گا اور میری شفاعت کا حقدار ٹھہرے گا, کیونکہ تمام آل رسول حضور دا جز نے اور حضور اپنی آل دا کل نے. تمام آل رسول اجزائے رسول نے اور حضور انہوں دا کل نے. اس تو توان مخاطب کیتا مجھے کچھ ہے دینی شڑی ہوئے سن دے لیا. ویسے سیدہ دے دین والی گل بھی سناواں گے تسی پریشان نہیں ہونا. دوجیاں نے اس تو نہیں سنایا محمد یا کہ ساڈے تو منگ دینا. بھائی صاحب اے میرے آقا کریم سرکار دے فرامین نے اپنی آل دے بارے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی میری آل نال محبت کرے اور وہ دے کلو بدلہ نہ دے سکن دنیا تے تو اس دا بدلہ قیامت والے دن میں دیا. اور پھر آل پاک حضرت صاحب نے جس طرح ارشاد فرمایا اعتقادات اہل سنت دے حوالے نال جنہ جنہ اتے زکات حضور نے حرام کیتی ہے فتوے دے اعتبار نال تو سارے آل بیت شامل ہو گئے, آل شامل ہو گئے کیونکہ حضور نے انہاں نو زکات لین تو منع کرنا. تو جنہاں نو زکات لین تو منع کیتا فتوے دے مطابق وہ سرکار دی آل بیت دے اندر شامل ہو گئے. ہوندی ساری اولاد ہی اپنی ہے پر اولاد وچ بھی کچھ ایسیاں ہستیاں ہوندیاں نے جنہاں نال بڑا پیار ہوندا ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے کہ نبی پاک سرکار نے میں دیکھیا کہ امام حسن چھوٹے سن امام حسین تے انہاں دے منہ چوں لعاب نکلدا سی. لعاب سمجھ دو نا چھوٹیاں بچیاں دے منہ چوں نکلدا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماندے کہ حضور اس نو انج چوستے سن جویں کھجور چوسی جاندی. اللہ اکبر. بھائی آپ اندازہ لگاؤ نا ذرا کہ حضور سرکار آپ نو محبت کیسی سی حضرت امام حسن اور امام برتے. میں ایک کہنے کوئی قباحت محسوس نہیں کرتا, میرا وجدان ہے, میرا ذوق ہے, میرا عقیدہ ہے کہ اسی ممبر تے بویے تے ساڈی شان ہے. حضور ممبر تے بان تے ممبر دی شان ہے کہ حضور بیٹھے رہے, حضور ممبر تے بیٹھے رہے. اور کیا وہ اکھاں ہون دیاں جنہ وہ منظر تکیا ہوئے گا جدو میرے حضور ممبر تے جلوہ گار ہوگا. اور کیسے خوش نصیب و نمازی سن جنہاں نو سرکار دے پیچھے نماز نصیب ہوئی. جمعے دی نماز ہوئے, مسجد نبوی ہوئے, ریاض الجنہ وچ صحابہ بیٹھے تو فرمانے. اور جویں اے تہاڈا مطلب اے سائیڈ ہے نا ساڈی مسجد میں, اس سائیڈ تے رسول پاک سرکار دا اور حضور دے حجرے دے نال ہی اما فاطمہ زہرا پاک دا حجرہ سی. ایک جملہ نوٹ کرو, بی بی زہرا پاک دے دروازے نے سامنے مسجد دی ادلی دیوار نال ابو بکر صدیق دا حجرہ سی.
آپ نو اللہ مدینے شریف لے جائے تو اتنے جس طرح کسی اتنے لکھا نا ابو بکر صدیق ہے ساری مسجد، اس طرح اتنے لکھا ہے کہ اے جگہ جڑی ہے اے ابو بکر صدیق دی کھڑکی والی جگہ ہے، خوخ ہے ابی بکر۔ تو امام حسن اور حسین کدی گھر نہ ہونا تے ڈھونڈنا ہوئے آنا بھی کدے نے تو آکھیا جاندہ سی کہ ابو بکر صدیق دے گھروں پتہ کرو ادھے ہونے، تے ابو بکر صدیق دے گھر والے اگر گھر نہ ہونا حضرت اسماء بنت امیس تے آکھیا جاندہ سی پتہ کرو حضور دے گھر گئے ہونے نے کوئی خدمت کر رہے ہونے نے سیدہ زہرا پاک، کیونکہ اے مائی صاحبات تے اما فاطمہ زہرا آپس وچ گہریاں سہیلیاں سن، تو جدو خواتین سہیلیاں ہون تے بچے پھر ایک دوسرے دے گھراں وچ آوندے جاندے رہے۔ آپ نے سمجھ آ گئی نا مسئلہ؟ حضور منبر تے نے اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، حجرہ شریف دا پردہ ہٹیا، جا الحسن والحسین وعلیہما قمیصان احمران، امام حسن اور حسین حجرے چو نکلے اور آپ نے سرخ رنگ دیاں قمیضاں پہن رکھی ہیں۔ اور بھائی صاحب سن دے پئے ہو، شہزادے کتنے سونے لگ دے ہونگے اس لباس سے۔ تو جو راوی نے اے جملہ کاش آپ یاد فرما لو کہ آل رسول دی شان وچ جتنی احادیث ہیں وہ ساریاں صحابہ عمر بھی، ظاہر ہے حضور تو سنن والے تے ہے ہی صحابہ، انج تے میں نہیں پڑھیا کہ حسن دی شان حسین بیان پہ کرتے ہیں کہ نانا جی حسین نو انجا کہے تے نانا جی حسن پاک نو انجا کہے، اے ابو بکر تے عمر تے عثمان ہی دستے سن خیال رسول ہے، اور نرا اے نہیں دستے سن کردے بھی سن۔ مثلا علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے نے کہ حضرت عمر تے حضرت عثمان ایک گلی وچ بازار وچ پہ چلتے ہونا نا تے کوئی حضور دی اہل بیت دا کوئی فرد آ جایا تو آپ سواری تے سوار ہونا تے تھلے اتر جاندے، اب آجی تسی تے سکوٹر کولوں بجا کے لنگ جاندے ہو نا، لیکن عمر پاک تے عثمان پاک گھوڑے تو تھلے اتر جاندے سن۔ میں نے سوال دا جواب دے وہ تھلے کیوں اتر دے سن؟ کی وجہ سی کہ اس تو حضرت عمر تے عثمان گھوڑے تو تھلے اتر جاندے سن کہ آل رسول دا کو فرد آ رہا ہے تھلے ہو جاؤ، کیوں؟ اور اس واسطے اتر دے سن کہ شریعت منع نہیں کر دی پر محبت دا تقاضا ہے، یار دے اجزاء ہون تے انہاں تو اونچیاں نہیں ہونا، انہاں تو نیویاں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر پاک دے دور وچ چونکہ فتوحات دا ایک سیلاب آیا سی، مال غنیمت بہت آ گیا، وہ آپ نے ایک منشی دی ڈیوٹی لائی، بھائی تو نام لکھ کے دے جنہ دے وظائف مقرر کیے، جدو اس نے لکھ کے دیتا نا تو آپ نے فرمایا بھی تو ٹھیک نہیں لکھیا، کیوں ٹھیک نہیں لکھیا سرکار کوئی غلطی ہوئی ہے؟ فرمایا آل رسول دے نامہ تو اتے کسی اور دا نا نہیں ہونا چاہیے، صحابہ انج بندے سن آل رسول، فرمایا اتے نام حضرت عباس دا تے مولا علی سرکار دا تے پھر حسن حسین دا لکھو، باقی بات ہے۔ تو آپ مسئلہ سمجھئے، میرے نبی پاک سرکار نے خطبہ چھڑ دیتا ہے، منبر چھڑ دیتا ہے، اللہ دے رتبے دی اہمیت کی، اور جنہ دے گھر خطبہ ہے انہاں تو زیادہ کون جاندا ہے منبر دی تے خطبے دی اہمیت کی۔ سرکار نے منبر بھی چھڑیا ہے، خطبہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ہائے ہائے بھائی خطبہ پڑھنا سننا بھی تے فرض ہے نا، حضور نے چھوڑ دیتا ہے یا کیوں؟ حضور دے خطبے وچ حسین آ گئے، حضور دے خطبے وچ حسن آ گئے، حسن تے حسین نو شیعہ دے کھاتے نہ پاؤ، حسن تے حسین ساڈے نے، ایک کسی دی پراپرٹی اور ملکیت نہیں، میں فلانا گھر آندا ہے ساڈا دعویٰ ہے نہ ہوتے، کوئی کسی دا دعویٰ نہیں۔ قیامت والے دن پتہ لگنا ہے حسن تے حسین نو تے بندے آندے رہنے پہ وہ ساڈے نے، انہاں کنہاں نو آکھنا ہے بھئی آ ساڈے جے۔
نا اج کل تو سارے ہی آتے ہیں اسی حسینی ہاں اسی حسینی ہاں اسی حسینی ہاں. اور میں کیا کھلو جاؤ قیامت آ لین دیو تے یا قیامت تو پہنا امام مہدی نو آ لین دیو. نکھیڑے ادو ہی نکل جانے نے جدو امام مہدی آنا ہے انہیں اویں دس چھڑنا ہے آ ساڈے مرید نے تے آ ساڈے مرید نہیں. بندے ایویں خصے سوا کے دری بدے ہوندے نے بھاجی اسی انہاں واسطے خصہ رکھیا. میں کہ ویکھی کدے خصے نال کٹیندا نہ روی آ لین دے سائیاں نو پھر پتہ لگنا ہے کہ ساڈے نوکر کیڑے. ہاں جی آپ اس کی اہمیت کو نہیں محسوس فرما رہے. میں چاہتا سا کہ آپ دی لطافت ال توجہ کر دیں کہ حضور ممبر چھوڑ دیتا ہے خطبہ چھوڑ دیتا ہے اور سرکار اتنے گئے جتھے اثر اور جتھے حسین سن اور دونوں اٹھا لیا ایک نو ایس پاس ایک نو ایس پاس تے ممبر تے اپنے نال بہا لیا. تو اگلی تقریر پھر امام حسن اور حسین دی شان وچ کیتی ہے. توجہ ہے کہ نہ بھائی صاحب؟ اگلی تقریر اس تو اگے جڑی تقریر ممبر تے بیٹھ کے کیتی ہے نا اگے بھاویں جیڑا موضوع پہ چلدا سی ہن موضوع حسن تے حسین چل رہا ہے. یہ مطلب ہویا جمعے دی تقریر وچ حسن تے حسین دی شان بیان کرنا میرے محبوب نبی دی سنت مبارکہ ہے. لیکن مولوی نہ کرے گا بھائی. مولوی سسرے کو لگتا ہے کہ اگر ہم ذکر حسین کریں گے تو ہم ادھر کی شمار نہ ہو جائے. کیا کملیا تینوں سمجھ نہیں آئی؟ میرے نبی پاک سرکار فرما دے صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. حضور فرما دے اللہ سچ فرمایا کہ اولاد تے مال تہاڈی آزمائش ہے. دیکھو میرا پتر ایتھے لڑکھڑایا ہے. حضور فرما دے میرے کو گوارا نہیں ہویا میں خطبہ چھڑ دیتا ہے. میرے عزیزاں میرے سجنا جنہوں میرا نبی خطبہ چھوڑ کے اٹھائے اس ہستی دا نام حسن تے حسین. قابلیت انہوں سبق پڑھانا چاہنا وا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے. مل کے ذرا پیار نال کہیے میرا بادشاہ حسین ہے. کرم کی انتہا حسین ہے. کہیے نا بھائی مل کے میرا بادشاہ حسین ہے. سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تو میں نے کہہ دیا حسین ہے. تو میں نے کہہ دیا حسین ہے. میرا بادشاہ حسین ہے. کرم کی انتہا حسین ہے. سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین دین کی پناہ حسین ہے. دین کی ہاں جی نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا باد. ایک جملہ بولاں گا پھر دوبارہ پڑھاں گا. میرے حضور دی گود ایک آپ دے بیٹے نے ایک حضرت حسین نے حضور نال پیار پہ کر دے نے.
اتو سید الملائکہ تشریف لے آئے نے سونے اللہ فرماتا ہے ایک رکھ لو ایک واپس جانا ہے میرے نبی فرمایا میں اپنا پتر حسین دوار چھڑیا ہے پاجی مال وار دیو شربت تقسیم کر دیو تو انو سلام ہے پر حسین اوئے جتے دعا منا دے لال اپنا پتر وارے آئے پھر تا کہنا وہ سجنا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ دوسرا کوئی حسن نہ دوسرا کوئی حسین ہے میرا بات بچوں ایک جملہ سنو میں دوبارہ پڑھا آپ ایک جملہ سنو میں دوبارہ پڑھا عزیزان من تیرے تے میرے پاک نبی نے یہ دس لما ایک کسی کتاب نہیں لکھیا متیا کو جی کیڑی کتاب لکھیا یہ کوئی کتاب نہیں لکھیا یہ دس کے گل پیا کرنا نا تاکہ تسی ذوق دا سودا اٹھا لو تے دوجا ران دے آئے عزیزان من میرے حضور نے ایک پتر دے کے حسین بچائے حسین نے 72 دے کے نانے دا دین بچایا ہے تانیا نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے بیر حق در خاک کو خون غلطی داس پس بنائے لا الہ کر دی داس دین کی پناہ حسین ہے میرا بادشاہ حسین اللہ اکبر ایک پنجابی جملہ یاد آ علینا نبی وقار دو جگی اندر لجپالی دی تصویر دا نام حسین دو جگی اندر لجپالی دی تصویر دا نام حسین جے کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین در اصل اسلام دی دنیا دے تشہیر دا نام حسین میں کیوں نہ پارس فخر کرا میرے پیر دا نام حسین دین کی بنا حسین ہے میرا آسرا حسین ہے میرا بادشاہ عزیزو انشاءاللہ العزیز کل تو روانگی امام